السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام نے شادی بیاہ کے لیے جو نظام اور سسٹم کو بنایا ہے وہ تمام مذاہب سے الگ تھلگ ہے۔ قرآن مقدس کی مشہور و معروف 3 آیتوں کے ذریعہ عقد خانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا بار بار حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور ہم اس بات کو سمجھنے لگے کہ آج سے پہلے ہم آزاد تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں ذمہ دار بنا دیا۔ یعنی عقد خانی سے پہلے ایک انسان بالکل آزاد ہوتا ہے، عقد خانی کے بعد ایک ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تینوں آیتوں کہ اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ کا استعمال کیا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی تم رہو۔ یقیناً اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئیں گی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ معزز حاضرین کرام، شادی بیاہ سے متعلق جہاں مسلم معاشرہ نے بے شمار رسم و رواج کو داخل کیا ہے، انہی میں سے ایک رواج یہ بھی ہے کہ عقد خانی کے بعد دلہا کو کھڑا کیا جاتا ہے، وہ دلہا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی کھڑے عقد خانی کے بعد دلہا کو سلام کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دلہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ ایسا کہنا کتاب و سنت کے اندر کہیں موجود ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ ایسا رسم ہے کہ جس کو ہر خاص و عام گاؤں محلے قصبہ جہاں بھی نکاح ہوتا ہے مسلم معاشرے کے اندر دلہا کو کھڑے کیا جاتا ہے۔ اگر نہیں بھی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں نکاح کے بعد دلہا اگر یہ کہتے جزاک اللہ خیر تو یہ اچھی بات، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد دلہا کو کھڑا کر کے تمام سامعین سے خطاب کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دلہا دلہن کو کیا مبارک ہے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، عقد خانی کا اہتمام ہو، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں شادی مبارک ہو، ایسا نہیں کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی مبارکبادی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلہا اور دلہن کو دعائیں دی، اس کا طریقہ کیا آپ دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقد خانی کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ یہ بہقی کی صحیح روایت ہے۔ یعنی دلہا دلہن کو عقد خانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت دے، وبارک علیک، آپ کو بھی برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالی خیر کے اوپر قائم دائم رکھے، خیر کے اوپر جمع رکھے۔ یہ جامع دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے، لہذا سنت نبویہ یہ عقد خانی کے بعد اگر دلہا یہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ تو اس کی گنجائش جائز کہہ سکتا ہے، اور وہاں جو لوگ موجود ہیں دلہا کو بھی مبارکبادی دے سکتا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ دلہن کو بھی مبارکبادی دے سکتا ہے۔ اسے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرافات سے بچتے ہوئے سنت نبویہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔